اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ مالک الملک نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی اور موت دونوں چیزیں مقرر فرمائی ہیں، اس کی تخلیق کی ہے اس کو، اس لیے لیبلواکم، تاکہ یہ آزمایا جائے، یہ دیکھا جائے کہ تم ایکم احسن عملا، تم میں سے حسین اور اچھے کار خیر نیک عمل کون کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا ذی روح جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ضرور ہے، خواہ وہ 100 سال جیے، 1000 سال جیے، کوئی بڑا عہدے پر متمکن ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، کسی سلطنت کا صدر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہے سانس لینے والا، اس سے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور جس وقت انسان جاتا ہے تو اس جو کچھ وہ زندگی میں وہ کرتا رہا، اس کے پاس کوئی مال ہے، اسباب ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی کو ساتھ لا کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ۔ وہ کوئی نصیب والا ہوگا جس کو 2 گز کفن بھی مل جائے اور 4 عزیزوں کے کندھے پر سوار ہو کر وہ قبرستان چلا جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا پتہ کہاں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، ایک پل کی خبر نہیں، تو پتہ تو ہے نہیں، یہ تو بے خبر ساتھی ہے انسان کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی راز ہے کہ اس نے بتایا ہی نہیں کسی کو کہ تو نے کب جانا ہے۔ اگر یہ پتہ ہو جائے کہ میں نے فلاں دن جانا ہے، پھر تو وہ ہر کام سے وہ پار ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، بھائی میں تو اگلے ہفتے چلا جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے زمین خریدنے کی، تو نوکری کرنے کی، کسی مسئلے میں الجھنے کی، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرے تو چند دن رہ گئے۔ امام غزالی کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ جی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ تاکہ میں صراط مستقیم پر ہو جاؤں۔ تو امام غزالی نے اس سے لکھا کہ تم یہ تعین کر لو کہ آج پیر کا دن ہے اور اگلے پیر کو تم نے دنیا سے چلا جانا ہے، تو 7 دن کی زندگی کا تصور کر لو، تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اس شخص نے جب خط پڑھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ میری زندگی 1 ہفتہ ہے، 7 دن ہے، آج پیر ہے، اگلے پیر کو تو میں ہوں گا ہی نہیں، 1000 من مٹی کے نیچے چلا جاؤں گا۔ تو اس سے کوئی اچھی کرے بری کرے کچھ بھی کرے، وہ خاموش نہ کہا یار میرے دن ہی تھوڑے سے رہ گئے، میں نے کیا تجھ سے بدلہ لینا، کیا مقدمہ کرنا، کیا مار کٹائی کرنی، کیا کرنا، کچھ چیز کہ جی فلاں جگہ اس نے میں نے زمین کیا کرنی، پلاٹ لے کے کیا کرنا، میں تو 6 دن کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو جس وقت انسان اپنی موت کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کہ ایک نہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے، تو اس کے اعمال جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے۔ حیات اس لیے کہ تاکہ اس زندگی کے اندر آپ نیک اور اچھے عمل کر لیں، کیونکہ جب آپ جائیں گے جو کچھ لوگ آپ کے جان پہچان والے وہ آپ کی جنازے کی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جس وقت جنازہ ہو جائے گا تو بڑا اچھا ایک لڑکا ہے، اس کا فیصل نام ہے، اس کا جوان لڑکا ہے خلیفہ عابد صاحب کی طرح، اس کا کسی نے اینکر ہے وہ ٹی وی کا، کسی نے اس کا انٹرویو لیا کہ یار تمہارے کوئی دل میں آرزو، کوئی تمنا، تو وہ لڑکا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایک ہی آرزو ہے کہ جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ گھڑیاں نہ دیکھیں، ایک گھڑیاں نہ دیکھیں، اور جب تک وہ بیٹھے رہیں تو اور کوئی بات نہ کریں، بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آٹا کیا پہنچ گیا ہے، ٹماٹر کی کیا قیمت ہو گئی ہے، چینی کے کیا دام ہو گئے ہیں۔ تو جب تک وہ جائیں، جب تک وہاں بیٹھے رہیں تو میری ہی وہ باتیں کریں کہ فیصل ایسا لڑکا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا خوشگوار موڈ میں رہتا تھا، بڑا ہیلپ فل تھا، بڑا سوشل ورکر تھا، بڑا نیک آدمی تھا، میرے بارے باتیں کریں تو وہ پوچھتے رہے، ٹائم دیکھتے ہیں کہ یار مجھے وہ
کتنے بجے جنازہ ہوگا جی؟ 4 بجے. مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا ہیں جی. تو وہ جو باتیں دنیا کی نہ کرے میری باتیں کریں. تو وہ جو باتیں کرنے والے ہیں آپ کی وہ جنازہ سے فارغ ہو کر وہ اپنے اپنے اپوائنٹمنٹ پہ اپنے کام پہ چلے جائیں گے. کچھ عزیز اور رشتہ دار عزیز اقارب ہوں گے جو آپ کے ساتھ قبر تک جائیں گے. آپ کی تدفین کر کے فاتحہ پڑھ کے وہاں سے وہ لوٹ آئیں گے. آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, اکیلی جان جائے گی. وہ جن لوگوں کے لیے انسان نے جھوٹ بولا, کوئی چیٹ کیا, کوئی فراڈ کیا, وہ تو سب کچھ رہ گیا, وہ ساتھ تو کوئی نہیں جائے گا. ایک فقیر تھا اللہ والا, وہ راستے میں جا رہا, پرانے زمانے کی بات ہے, جنگل سے جا رہا تھا تو اس کو ایک راہزن ڈاکو وہ مل گیا. تو اس نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے. اس نے کہا لے لو, تم لے لو, جھگڑنے کی بات نہیں ہے, تم ڈاکو ہو, تم نے لینا ہی لینا ہے. تو لیکن یہ ایک بات میں تم سے پوچھوں گا, سامان یہ سارا تمہارا ہے, لیکن یہ کس کے لیے کرتے ہو, یہ ڈاکے کس کے لیے مارتے ہو؟ اس نے کہا یہ رضانی کس لیے کرتے ہو؟ اس نے جی میری بیوی ہے, بچے ہیں, خاندان ہے, قبیلہ ہے, میں ان کے لیے کرتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو تمہیں سمجھ آنا کہ جو تم کام کر رہے یہ غیر قانونی, غیر شرعی, یہ گناہ کا سم کا کام ہے. اس کا ہاں سر, جاؤ پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھاؤ کہ کوئی ہمارے ساتھ جائے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا. میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ سامان تمہارا ہے, میں اس کی آپ یہ تمہارا ہے, میرے پاس ضمانت ہے, اب تو لوٹا تم نے مجھ سے ہے, لیکن میں اب تیرا ہو گیا ہے, میں اس کی حفاظت کروں گا, جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ. تو گھر گیا, اس نے اپنی بیوی بچوں کو بلایا, اس نے کہا یہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ تمہارے لیے کرتا ہوں, تو کیا تم لوگ میرے ساتھ میرے اعمال کا جواب دہ ہوگے, میرے ساتھ قبر میں جاؤ؟ نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے ساتھ جانے کی, تمہاری مرضی, حلوائی کر کے لے آؤ, مزدوری کر کے لے آؤ, ڈھاکہ مار کے لے آؤ, ہمیں تو تم نے لا کے دینا ہے, تمہاری مرضی, تم جانو, تمہارا کام جانے, ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ واپس آیا, اس جو فقیر تھے ان کے قدموں میں گر گیا, انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا. تو وہ تو لوگ تو ایگری نہیں ہے, کہتے ہیں جو مرضی ہے کرو, مزدوری کرو, دیہڑداری کرو, چھابا اٹھاؤ, بوریاں اٹھاؤ, جو مل میں فیکٹری میں کام کرو, ہمیں تو سامان زندگی کا چاہیے, لا کے آٹا دانا ہم کو لا کے دو, ہمیں اس سے ذمہ دار نہیں ہے. تو اس سے وہ طائب ہو گیا وہ فقیر کی وجہ سے. فقیروں کے اپنے ایک راز ہوتے ہیں, جو فقیر سمجھتا ہے اور دنیا کا کوئی آدمی تو نہیں سمجھتا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ ایک جگہ ان کا قیام تھا, تو قریب ہی ایک طائف رہتی تھی. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا, اس نے کہا جناب وہ سامنے ایک طائف ہے, ادھر تو لائنیں لگی ہیں, اور تو آپ تو ادھر بیٹھے ہیں, تو بہت کم و بیش کٹ بد لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو اس کے پاس تو بہت دنیا جا رہی ہے. کہا اچھا, تو چاہو اس کو میرے لیے اس کو بک کر دو, آج رات میں اس کے ساتھ رہوں گا, ہے جی. تو ان کا ایک خادم گیا, اس نے کہا ہمارے مرشد ہیں, ہمارے سرکار ہیں, وہ آپ کے ساتھ آج رات شب بسر کرنا چاہتے ہیں, کتنے پیسے لوگ؟ وہ ریٹ بتایا 3000 5000 اتنا لوگ. ٹھیک, وہ چلے گئے, عشاء کے بعد اس طائف کے گھر پہ چلے. تو وہ تو اس کے لیے وقف تھی پوری رات کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ غسل کرو. اس نے غسل کیا, اس نے کہا پاک صاف کپڑے پہن کے آؤ. اس نے کہا فقیر لوگ ہیں, صفائی پسند ہیں, وہ نہائی بھی, دھوئی بھی, کپڑے بھی صاف ستھرے اس نے پاک پہنے. پھر انہوں نے پوچھا کوئی مسئلہ ہے تیرے گھر میں؟ ہاں جی ہے. میں بچھاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اب اس پر کھڑی ہو جاؤ اور 2 نفل نیت کرو, نیت کر کے 2 نفل کھڑی ہو جاؤ, کھڑی ہو جاؤ. آپ پیچھے بیٹھ گئے. میں کہا مولا میرا کام تھا اس کو تیرے راستے پہ لے آنا, میں نے تیرے دربار میں اس کو حاضر کر دیا, اب اس کے دل کو پھیرنا, اس گناہ سے اس کو محفوظ و معمون کرنا, بچانا آپ تیری ذات کا کام. تو وہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولیوں کے ایسے راز ہوتے ہیں, ایسی حکمت ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں جو کچھ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرماتا ہے, وہ عوام الناس کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو ضروری قرار دے دیا, جانا ہے تو وہاں پر پھر آنا نہیں ہے اس دنیا میں. ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپسی کا بھی راستہ نہیں ہے. وہ بھی اگر روز محشر کوئی نیک لوگ ہوئے تو شاید ایک دوسرے کو مل. ایک بڑی خاص بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے بزرگ تھے, داد آبا و اجداد, وہ الحمدللہ بہت نیک اور صالح قسم کے لوگ تھے, عبادت گزار تھے, سادہ مزاج لوگ تھے, اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے. تو وہ تو بخشے جائیں گے. ایک ہر اس جو جنتی آدمی ہوگا, جو اعلیٰ درجات, جنت کے بھی کئی درجات ہیں,
جنت کے بھی کئی درجات ہیں, کئی قسم کی جنتیں ہیں. تو ان کو یہ حکم ہوگا کہ اگر تم اپنی آل اولاد میں سے کسی کو اپنے پاس لانا چاہو تو آپ لا سکتے ہیں. جو جنت کے اعلیٰ درجات پر لوگ فائز ہوں گے, آپ کے دادا ہوں, پردادا ہوں, کوئی بھی ہو, تو بہت ہی صالحین لوگ تھے پہلے زمانے کے, کیونکہ یہ دنیا میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت تو بہت سادہ زمانہ تھا, دور دور شہر تھے, برائیاں اتنی نہیں تھیں جتنی آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں, ہرس, ہوس, لالچ, ملاوٹ, جھوٹ, فریب, دھوکہ, یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس پہلے وقتوں میں, آج سے 100 سال 200 سال پہلے ایسی بات نہیں تھی. وہ زیادہ وہ لوگ اللہ کے قریب تھے اور اللہ کے محبوب تھے وہ لوگ. تو ان کو حکم ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں اپنے پاس لا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ جو دنیا ہے یہ ایک آزمائش ہے. لیبلواکم کا مطلب یہ ایک آزمائش, آزمانا, کہ آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ہینڈ تو دیا ہے, فری ہینڈ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ہینڈ دیا ہے, جبر نہیں ہے. جبر یہ درختوں پر ہے, چاند پر ہے, آسمانوں پر ہے, زمینوں پر ہے, یہ حیوانات, نباتات, جمادات پر تو جبر ہے. یہ درخت یہاں لگایا تو یہی کھڑا رہے گا, خواہ آندھی آئے, طوفان آئے. جو اس کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری, یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہے گا. اس نے آپ کو آکسیجن فراہم کرنی ہے, اس نے کاربن آپ کی اپنے اندر جذب کرنی ہے, آپ کو چھاؤں دینی ہے, آپ کو لکڑی دینی ہے. وہ جو کچھ کی ڈیوٹی ہے درختی وہ کرتا رہے گا. آزادی, جبر جو ہے یہ ہر چیز پر ہے. انسان آزاد ہے اس جبر سے. تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتا ہے کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا, بنایا, اور پھر ثم ہدیناہ, پھر ہم نے اس کو ہدایت دے دی, اما شاکرا و اما کفورا, وہ شکر کرے یا کفر کرے, نیک عمل کرے یا بد عمل کرے. اس کو میں نے سماعت بھی دے دیا, وہ سنتا بھی ہے. اور یہی بات یاد رکھنا, سب سے اہم چیز سماعت ہے. جو انگریز کا بچہ وہ انگریزی سنتا ہے, ماں باپ اسکول میں, ہم تو اسکول میں پڑھتے رہے نا انگریزی, تو انگریز کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی انگریزی بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والدین کی جو زبان تھی وہ انگریزی تھی, وہ انگریزی بولتا ہے. عربی بچہ ماں کی گود میں ہے لیکن اس نے سنی عربی ہے, وہ بولتا بھی عربی ہے. ہم لوگ ہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں, ہم کشمیری زبان بولتے ہیں. ہمارے گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی وہی سنتا ہے, پھر وہی بولتا ہے. اس لیے جہاں اصول علم کے اور ذرائع ہیں وہاں سب سے بہترین ذریعہ سماعت ہے, سننا. ویسے تو کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں, مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے ذرائع ہیں اصول علم کے, لیکن سب سے بہترین علم کا حصول وہ سننا ہے. یہ جو آپ کالجوں میں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آگے پروفیسر کھڑے ہیں, کتابیں تو وہی پڑھا رہے ہیں جو آپ کے بیگ میں پڑھی ہیں. پھر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لیکچر دیتا ہے, اور لیکچر آپ کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے, وہ آپ کے ذہن کے اندر پیوست ہو جاتا ہے, آپ کی میموری میں وہ چلا جاتا ہے, آپ کی یاداشت قائم رہتی ہے. اس لیے علماء اکرام جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو تقریر کرتے ہیں. اس لیے حضور پاک نے جو دین پھیلایا اس سماعت سے. آپ خطبہ فرماتے تھے, بیان کرتے تھے, لوگ سنتے تھے, اور ان کے وہ ایمان سے سرفراز ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سماعت بھی دی, بصارت بھی اس کو دے دی, دیکھنے کہ وہ سوچ دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو سمجھ بھی کر سکتا ہے, اس کی حقیقت اور ماہیت کو بھی پہچان لیتا ہے. اس کو بصیرت بھی دی اور سماعت بھی دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دے دی اپنے انبیاء کے ذریعے سے, آسمانی کتابوں کے ذریعے سے, کہ پھر اس کو یہ اختیار دے دیا کہ اب جو تمہاری مرضی آپ کریں, اما شاکرا و اما کفورا. یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے, یہ راستہ دوزخ کو جا رہا ہے, یہ راستہ شیطان کا ہے, یہ راستہ میرا ہے, اللہ کا راستہ ہے, آپ تم یہ راستے پر چلو. ٹھیک. تو عزیزان گرامی, ہمیں کبھی بھی اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے, اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں, اگر یہاں کوئی نہیں دیکھتا, اللہ تو دیکھتا ہے. تو ایک نہ ایک دن ہم اپنے اعمال کے جوابدہ ہیں اللہ کے سامنے. ایک آدمی کوئی دفتر میں کام کرتا ہے تو دفتری جو کام کر رہا ہے اس کا وہ جوابدہ ہے. ایک آدمی ہوائی جہاز اڑا رہا ہے اس کے بارے میں, ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کے بارے میں جوابدہ ہے. تو جو آپ کام کر رہے ہیں اسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور سب سے اچھا نیک اور صالح عمل اللہ کی یاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. احسن عمل میں سے سب سے بہترین عمل
اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز پڑھنا، اللہ کے احکام کی بجاوری کرنا اور آقا دو جہاں کی غلامی اختیار کرنا اور سرکار کی غلامی کے اندر زندہ رہنا اور حضور کی غلامی کے اندر مرنا، یہ سب سے احسن عمل یہی ہے کہ جن لوگوں نے، کیونکہ قرآن تو اللہ نے بھیجا نا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر وہ اس کا نزول ہوا، جبرائیل امین اس کو لانے والے تھے، اور حضور کی زندگی، سیرت طیبہ جو ہے حضور کی زندگی، وہ سب قرآن کی تو تشریح ہے، اور قرآن کا عملی مظاہرہ وہ حضور کی سنت کے اندر ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قرآنی احکام اللہ کے احکام کے باہر ہو۔ وہ سورہ نجم میں کہتے ہیں نا کہ ما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، بات کرتا ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جو ہم ان کو وحی کرتے ہیں، وہی تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ حضور کا جو عمل ہے وہ قرآن کا عملی مظاہرہ اور مشاہدہ ہے۔ تو جیسا جو انسان قرآن پاک پڑھتا ہے اور ساتھ اس سے آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی موت بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سب سے احسن عمل جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جتنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جس طرح آپ کا کوئی بیٹا ہو، اس کو کوئی برا بلا کہے تو آپ کو ناگوار گزرے گا، اگر آپ کے بچے سے کوئی پیار کرے تو آپ خوش ہوں گے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرے، جو اس کے مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہو، جو اس کے ساتھ بھلائی کرے، جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کرنی اور سرکار دو عالم کی غلامی اختیار کرنی، یہ احسن عمل ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جائے گا، قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، اور کوئی نہیں جائے گا، نہ مال نہ ماڑی نہ پیسہ۔ کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی کہ اس میں ڈالر پاؤنڈ رکھ لے یا روپے رکھ لے، آگے کام آئیں گے، ہیں جی۔ تو صرف نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، یہاں بھی ہوں گے، وہاں قیامت میں روز محشر میں بھی آپ کے ساتھ، انہی کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کس طرف کو جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں اللہ پاک قبول کرے، اور جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دعا کرتے ہیں آپ سب اپنی اپنی نیک مرادیں، نیک تمنائیں اپنے دل میں رکھیں، اس محفل پاک کے صدقے اللہ پاک سب کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔